نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی 14 پارہ شروع ہو جاتا ہے ہمارا. روبما یود الذین کفروا، وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ود خواہش کریں گے، وش کریں گے. اور یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت، جب فرشتے نے جہنم دکھاتے ہیں گے، جہنم میں لے جائیں گے کہ ان کو جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، وہ جہنمی اور وہ آگ کی پوری شدت کا مزہ چکھیں گے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جب انہیں جہنم کی آگ دکھائیں گے، اور جب گنہگاروں کو، ایمانداروں کا کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا یا میدان محشر میں حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ آرزو کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. روبما یعنی کہ یہاں پہ وہ وش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہوتے. تو آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج مسلمان ہو جائیں. بائی برتھ تو مسلمان ہیں ہی، کانشیس مسلمان ہو جائیں، یعنی کہ عملی مسلمان ہو جائیں. آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، خود ابھی جان لیں گے. یعنی کہ جو مشرک ہیں دنیاوی لذتوں میں انوالو ہوئے ہیں. کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پہ قرآن اتارا گیا، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں. اس وقت مہلت دیے گئے نہیں ہوتے. ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کے مطلب کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے. گنہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے. اور اگر ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دے، یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہی کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پہ جادو کر دیا گیا. اب کہا جا رہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیں اور آسمانوں پہ یہ چڑھنا شروع کر دیں. تو یہ ایکچولی ایک پیچھے بادشاہ بھی تھا، فرعون تھا، اس نے کہا تھا کہ چلو جی ایک سیڑھی بناؤ، میں ذرا اوپر چڑھ کے ان کے خدا کو دیکھوں تو صحیح کہ کیسا خدا ہے. فرعون تھا یا نمرود تھا. یقیناً ہم نے آسمان پہ برج بنائے، وہ دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا. برج کی جمع ہے بروج، برج کی جمع جس کے معنی ظہور کے ہے. تبرج جو عورت کے اظہار زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو بھی برج کہا جاتا ہے. اور یہاں آسمان کے ستاروں کو بروج کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ بلند ہے، ظاہر ہے. اور یہ 12 ہے، وہی جو آپ ایریز اور اسکارپیو اور یہ تمام ورگو اور یہ لیبرا وغیرہ آپ کہتے ہیں. اور آج کل بھی جاہلوں کا یہ کام کیا ہے، وہ لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق دنیا میں وقوع پذیر ہونے واقعات سے یا حوادث سے ہے. حالانکہ تمام واقعات جو بھی ہمارے پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ایک لیول اور ایک لمٹ بنائی ہوئی ہے. کیا لمٹ بنائی ہوئی ہے کہ جو شیطان ہے وہ ایک لمٹ پہ آسمان سے زیادہ آگے اوپر نہیں جا سکتا. اور جب وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پہ ٹوٹ کر گرتے ہیں، جیسے اس کا سنسار کیا جا رہا، رجم کیا جا رہا. رجم مطلب رجم، اور ہر طرح سے اس کو لعنت ملامت کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان رجیم سے، یعنی کہ ان ستاروں کے ذریعے، کیونکہ یہ شیطان کو مار بھگانے پہ مجبور ہوتے ہیں. ایک خطے کو دوسرے خطے کی آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے برج بنائے. ورنہ اگر یہ جتنی یہاں پہ شیطانوں کو مار کٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور جتنے ان پہ شہاب ثاقب گر رہے ہوتے تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے چلتے او ہو یار آج آسمان سے اوپر سے پتھر آ کے گر پڑا. ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت کا پورا ایک سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے. کوئی جیسے میں نے اوزون لیئر کا بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ارتھ کو ایک جھلی میں سموٹا ہوا ہے.
ہم نے اس کو پولوشن سے، ہم اس کو اس کی جھلی میں سوراخ کر رہے ہیں، اور وہ بھی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اور یہاں پہ ستاروں کے فائدے بھی بتائے گئے ہیں، وہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ ستاروں کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ راستہ دکھاتے ہیں، دوسرے آسمان کے لیے زینت ہے، اور تیسرا یہ جو میں نے پوائنٹ بتایا شیطانوں کو مار بھگاتے ہیں۔ اور ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمان پہ باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، جن پہ شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرائے جاتے ہیں، جن سے کچھ تو جل مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں، اور جو کچھ بچ جاتے ہیں وہ سن کر آتے ہیں۔ حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پہ کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے سے سن کر اپنے پر یا بازو پر پڑاتے ہیں، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں جو کہا حق کہا، وہ بلند ہے، بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یگے بد دیگرے سب کو سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پہ شیطان چوری چھپے بات سننے جاتا ہے، اور یہ چوری چھپے بات سننے والا تھوڑے فاصلے پہ ایک دوسرے کے اوپر جاتے ہیں، ایک آدھ کلمہ سن کے اپنے دوست نجومی کو، کاہن کو یا آپ کے پامست کے کان میں پھونک دیتے ہیں، اور اس میں وہ پامست اور جھوٹ ملا کے آپ کے جو فارچون ٹیلرز ہیں لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور اس حصار کو قرآن بروج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زمین ہم نے پھیلا دیا اور اس پر گڑنے والے پہاڑ ڈال دیے، اور اس پہ ہم نے ہر چیز ایک کھلی تعداد سے اگا دی۔ یہ میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا پہاڑ کیوں گاڑے گئے، اور موضوع کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی بھی ہے کہ یہ چیز اتنی آئے گی۔ آپ سوچیں نا، آپ انڈے لے کر آتی ہیں 12 ایک دم ختم ہو جاتے ہیں، او ہو اب تو دکانیں بند ہوگی، کہاں سے لے کر آیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مائدہ، اس دنیا دسترخوان میں رہتی دنیا کی گروسری ایک اپنی مقدار سے ایک جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے جو جتنی انسان کو چاہیے، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے روزیاں بنا دی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں، اور جتنی بھی چیزیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر جیسے آپ دیکھتے ہیں اگر آپ لوگ وہاں پہ گئے ہیں، وہ جو سالٹ مائنس اگر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ پہاڑ کے اندر سالٹ ہے۔ فار ایگزامپل پہاڑ کے اندر سالٹ کی بجائے سالٹ پہاڑ کے اوپر ہوتا تو کیا ہوتا؟ نمکین فضا ہوتی، کوئی سبزیاں گرو نہیں کر سکتی، عجیب سے منہ پہ ہمارے حالات برے ہوتے، ایسے ہی تھا نا۔ تو یہ وہ ہماری ہیلتھ کے لیے کسی چیز کے لیے بہتر نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مادیات جب جس وقت چاہیے ہوتی ہیں اس وقت وہ خزانے الٹ دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ جو زلزلے اور ویلکانوز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بہت بڑا عذاب ہے، لیکن اس کی حکمت بھی ہے۔ سم ٹائم یہی زلزلے اور یہی ویلکانوز اندر سے چھپی ہوئی اللہ کی معدنیات کو دنیا کے سامنے لے آتے ہیں، اور ہم بھیجتے ہیں بھوجل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کے وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہیں اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں، ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی بلاخر وارث ہیں۔ تم سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا فرمایا۔ اب یہاں پہ مٹی کی مختلف حالتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں۔ خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، بھیگی مٹی کو تین کہتے ہیں، گوندی ہوئی بدبودار مٹی کو ہمائن مسنون کہا جاتا ہے، اور جب ہمائن مسنون خشک ہو کے کھن کھن کرنے لگتی ہے تو سلسال، اور جب اسے آگ میں تپایا جاتا ہے تو فخار بن جاتی ہے، ٹھیکری کھلائی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طرح ذکر کیا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ آدم خاکی پتلا تھا، ہمائن منسون گوندی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا گیا تھا، اور جب وہ سوکھ کے کھن کھن کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ روح پھونک دی۔ سورہ رحمان میں ہے کہ پیدا کیا انسان کو کھن کھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکری۔ اب دیکھیں کہ انسان کے اوقات دیکھیں وہ بنا کہاں سے، اور تکبر اس کا دیکھیں، مٹی سے بنا اور مٹی میں ہی جانا ہے، اور مٹی کے درمیان کی حالت میں وہ تکبر کر بیٹھتا ہے۔ آیت نمبر 27، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں ایک انسان کو خمیر کی بھی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ بات میں بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ سجدے کا حکم بطور تعظیم کے طور پہ تھا، عبادت کے طور پہ نہیں تھا۔ اب امت محمدیہ میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ تمام فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اس سجدے کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا میں ایسا نہیں
اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا؟ فرمایا اب تو بحشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے، تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک۔ شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے میں بھی زمین میں ان کے لیے مزین کر دوں گا اور ان سب کو بھی بہکا دوں گا۔ آپ ورڈنگ دیکھ رہی ہیں، یہ شیطان کا چیلنج۔ اس نے کہا میں گناہ میں اٹریکشن زمین مزین کر دوں گا۔ آج دیکھیں ہمارے لیے اتنی زبردست مٹیریل چیزوں میں اٹریکشن ہے سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے۔ ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پہ تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں 7 دروازے کیا ہیں اور اس میں کون کون لوگ جائیں گے۔ پہلا طبقہ یا درجہ جہنم ہے، دوسرا لتی، پھر حتمہ، پھر سعیر، پھر سکر، پھر جہیم، پھر حاویہ، اور سب سے اوپر والا درجہ موحدین کے لیے ہوگا جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یہ سفارش پہ نکال دیا جائے گا۔ دوسرے میں یہودی ہوں گے، تیسرے میں عیسائی ہوں گے، چوتھے میں صابی ہوں گے، پانچویں میں مجوسی ہوں گے، چھٹے میں مشرقین اور ساتویں میں منافقین ہوں گے، اور سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پرہیزگار جنتی لوگ باغ اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا نا غل نکلے گا، اگر آپ کے اندر کسی کے متعلق گرج ہے، بغض ہے، وہ نکال دیں، کیونکہ نو انٹری، جیسے آپ ایک کسی مال میں جاتے ہیں نا تو ایک دروازے کے پاس سے، الیکٹرانک دروازے کے پاس سے گزرتے ہیں جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ہارمفل چیز نہیں ہے، تو جب آپ اس پل صراط میں یا جنت کے دروازے میں انٹر ہوں گے، اگر آپ کے اندر غل کینہ ہوگا تو آپ کو انٹری نہیں ملے گی، وہیں پہ سائرن بجنا شروع ہو جائے گا کہ اس کو کک آؤٹ کریں۔ وہ دو بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے نہ وہاں کبھی نکالے جائیں گے۔ وہ جو ہم ٹوٹل پکنک کا تصور لیتے ہیں نا کہ یار بڑا مزہ ہے، بڑے سے ریکلائنرز ہو، زبردستی میٹریسز ہوں اور بڑا کمفرٹیبل ماحول ہو، ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو اور بہترین کھانے ہوں، جو آپ زندگی میں جو تصور بھی لا سکتے تھے اس سے بہترین تصور ہوگا جو جنت میں انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گا۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ وہ بہت ہی بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے، اور ساتھ ہی میری عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب فہم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم ابراہیم کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ یہاں پہ پتہ چل گیا مایوسی کفر ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ایک طرف ان کو خوشخبری سنائی اور دوسرا ان کو بتایا کہ اب ہم حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، مگر خاندان لوط کو ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس لوط کی بیوی کے، ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا۔ اور جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو حضرت لوط نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جن میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں، ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس راستے سے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہیں چلے جانا۔ ہم نے اس کی طرف اس کا بات کا فیصلہ کر دیا، اور صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائیں گی۔ اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں۔ اب یہاں پہ لوگوں نے غلط بات کی، یہاں پہ ایک جو قوم کا پیغمبر ہوتا ہے نا، اس کی تمام بیٹیاں اس کی قوم کی بیٹیاں اس کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ ان کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کے خوبصورت بندھن میں ایک عورت سے اپنی غرض پوری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تعلق رکھا ہے،
تو تم کس غلط کام میں بھٹک رہے ہو. تیری عمر کی قسم یہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں ہیں. بس سورج نکلتے نکلتے نے ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا. بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پہ کنکر والے پتھر برسائے. بلا شبہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے. یہ بستی ایسی راہ پر جو برابر چلتی رہی عام گزرگاہ ہے اور اس میں ایماندار لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے. ایک کا اب اگلا واقعہ آ رہا ہے. ایک کا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا. یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہے. اب یہاں پہ جو سورہ ہجر آ رہی ہے نا, یہ ہجر کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. یہ کون تھے ہجر والے؟ قوم سمود. اور انہوں نے کن کو جھٹلایا تھا؟ حضرت صالحہ کو. قوم شعیب اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کا بعد کا ہے, اور ان کا جو علاقہ تھا حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا, اور اسے مدین بھی کہا جاتا ہے, جو حضرت ابراہیم کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا, اور اسی نام پہ ان کی بستی کا نام بھی پڑ گیا. اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کرائم کیا تھا؟ راہزنی, کم تولنا, کم ناپنا. اور پھر ان پہ عذاب کیا ہے؟ ایک تو بادل ان پہ سایہ فگن ہو گئے, پھر چنگھاڑ آئی, اور پھر بھنچال نے مل کر ان کو ہلاک کر دیا, جس وجہ سے یہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے, جنہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی, لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر. آخر انہیں بھی صبح ہوتی چنگھاڑ نے آدھو پہنچا, پس ان کی کسی تدبیر اور عمل نے کوئی فائدہ نہ دیا. یعنی کوئی جو مضبوط گھر بناتے تھے. ہم نے آسمان زمین کو ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا, اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے. بس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے, یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو کہ دہرائی جاتی ہیں. یہ سبع من المثانی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے, دہرائی جانے والی آیات جو ہم قرآن میں ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں, اور قرآن بھی دے رکھا ہے. آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے. نہ ان پر آپ افسوس کریں, اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں. جیسے پرندے آپ دیکھتے ہیں فلائٹ کرتے ہوئے کیسے اپنے بازوؤں کو جھکا رکھتے ہیں. کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں, جیسے کہ ہم نے ان قسمیں کھانے والوں پہ اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی, یعنی کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ایڈیشن اور سبٹریکشن کر دی ہے. قسم ہے تیرے پالنے والے کی, ہم ان سب کو ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کے جو وہ کرتے رہے تھے. بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجیے, اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے. آپ سے جو لوگ مسخرہ کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں, جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں. انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ہمیں خوب علم ہے ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اور سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جائے, اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. چلیں جی سورہ نحل شروع کر لیتے ہیں. سورہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں, اور جہاں پہ اس کا ذکر آئے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتا امر اللہ فلا تستعجلوا, اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا, اب اس کی جلدی نہ مچاؤ. اس سے مراد ہے قیامت. قیامت قریب آ گئی ہے, بس تم جلدی نہ مچاؤ. جس کی مشرقین عذاب مانگ رہے تھے. تمام پاکی اسی کے لیے, وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں. کوئی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں پہ جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے. تم لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا اور کوئی معبود نہیں, بس تم اس سے ڈرو. اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں. اس نے انسان کو نطفے سے بنایا, پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں سے بنایا, وہ ایک سپرم سے بنا, ایک ڈسچارج کے ایک بوند سے بنا, اور پھر وہ جھگڑا کرنے والا بن گیا. اپنی اوقات نہیں بندے تو پہچان رہا. اس نے چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرمی کے لباس بھی ہیں اور بہت سے نفع ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اینیملز کے فائدے بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے اینیمل سے آپ ان کی کھال کو, سکن کو آپ یوز کرتے ہیں, اس کے خیمے بناتے ہیں, اس کی اور چیزیں بناتے ہیں, اس کے گوشت کو استعمال کرتے ہیں, اس کو دودھ کو پیتے ہیں, اس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے کام کے لے کر آتے ہیں, اور تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں. ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چروا کے لاؤ, اور تب بھی جب چرانے لے جاؤ تب بھی. اب آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی ایکسیس آف ایوری تھنگ آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے مٹیریل میں, جتنے جانور ہوں گے اتنا مزہ آئے گا, جتنے بڑے پلاٹس ہوں گے کتنا مزہ آئے گا, جتنی آپ کے پاس جوتیاں ہوں گی اتنا مزہ آئے گا. تو یہاں پہ وہی بات ہے
کہ یہ اپنی اس دنیا کی چیزوں پہ وہ بڑے اتراتے تھے اور وہ تمہارا بوجھ جو ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کے کیسے پہنچ ہی نہیں سکتے. یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جانور آپ کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور باعث زینت بھی ہیں، یعنی کہ آپ ان کے اوپر سوار بھی ہو اور باعث زینت بھی ہے. زینت کیا؟ آپ دیکھتے ہیں آپ بائک پہ سفر کرتے ہیں، سائیکل پہ کرتے کہتے ہیں جی بائسیکل ہو جائے، بائسیکل ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں یار گاڑی آ جائے، چھوٹی آلٹو آ جاتی تو کہتے ہیں یار بڑی گاڑی آ جائے، پھر اس سے بڑی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں اس سے بڑی آ جائے. تو یہ ایک زینت بھی ہے نا آپ کے لیے. اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کے تمہیں علم بھی نہیں. درمیانی راہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے والی ہے اور بات ٹیڑھی رائے ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا. وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی اور اسے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانور کو چراتے ہو. اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل لگاتا ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس نے رات دن سورج چاند کو تمہارے تابع کر دیا اور ستارے بھی اس کے حکم کے ماتحت ہیں. یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں ہیں اور بھی بہت سی نشانیاں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پہ پھیلا رکھی ہیں. بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے. اور دریا بھی اس نے تمہارے لیے بس میں کر دیے ہیں. تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، اس میں اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو. اور تم دیکھتے ہو کشتیاں اس میں پانی چیرتی بھی چلتی ہیں، اس لیے بھی کہ تم اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو. اب یہاں پہ سمندر کی موجوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع بنا دیے اور اس کے 3 فائدے. نمبر 1، آپ اس میں مچھلی کی شکل میں اور یا سی فوڈ کی شکل میں آپ تازہ گوشت کھاتے ہیں. مچھلی مردہ ہے تب بھی حلال ہوتی ہے اور پھر ہم اس سے موتی اور سپیاں اور جواہر بھی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ اس میں سے زیور بھی نکالتے ہیں. اور پھر تیسرا، اس میں آپ کشتیاں اور جہاز بھی چلاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ملک سے دوسری جگہ پہ آپ کی ٹریولنگ کے لیے بڑے کام آتے ہیں. اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں ہلا نہ سکے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ زمین ورنہ جنبش ہر وقت ہلتی رہتی اگر اس میں اللہ تعالیٰ پہاڑ نہ گاڑ دیتا. اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچا دو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک، ایک تو ہم انفراسٹرکچر خود بناتے ہیں نا روڈز اور پلس کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے بھی جب دنیا بنائی تو اس کا انفراسٹرکچر اس میں بھی راستے بنا دیے. اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ کہیں راستے میں یا نارتھن سائڈ پہ آپ کو پہاڑوں میں راستے بنے ہوئے نظر آئیں گے. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرما دی اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے نہیں کر سکتے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں. مردے ہیں، زندہ نہیں. انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جس سے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جس سے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو جواب دیتے ہیں اگلوں کی کہانیاں، اساطیر الاولین. اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے تھے. دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھاتے ہیں. آیت نمبر 26، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جوڑوں سے اکھیڑ دیا. ان کے سروں پہ ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گئے جہاں کہیں انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا. پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ نے رسوا کرے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا. وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی. اور جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. آج تو کافروں کی رسوائی اور برائی چمٹ گئی. وہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آئیں گے تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں اور جس طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو میں جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے، سورہ انعام میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب دنیا میں ہم جو غلط کام کر رہے ہیں، جو دنیا میں ہمارا جو بھی طرز عمل ہے وہی ہمارا آخرت میں طرز عمل تھا. اگر ہم دنیا میں
جیسے اگر مجھے دنیا میں عادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جتنا میں زیادہ پڑھ رہی ہوں، تو دعا ہم یہ مانگتے ہیں. اب جس نے دنیا میں نہیں لا الہ پڑھنے کی عادت بنائی اور وہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے مرتے وقت تک کلمہ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ مجھے مرتے تک کلمہ نصیب کرے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے دنیا میں تو اتنا پڑھا نہیں، تو تم مرتے تک تم کو کلمہ نصیب کر رہا ہے. تو جو آپ ہیبٹس یعنی کہ جو سچا ہے وہ جو دنیا میں سچا ہے وہ اللہ کے سامنے بھی سچا ہو. جو دنیا میں آج جھوٹا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بھی جا کے وہی جھوٹے بہانے اور سب چیزیں بنائے گا. یہ وہاں پہ اس چیز کو پکچرائزیشن کی جا رہی ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسم اور روح میں اس کے بعد ایک تھوڑا سا تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے، یعنی کہ صبح شام ان پہ آگ پیش کی جاتی ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے. کیا کرنے سے؟ وہ جو کفر کرتے ہیں. اب دوسرا کریکٹر ساتھ ساتھ آ رہا ہے آیت نمبر 29. بس اب تو ہمیشگی کے طور پہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا اور پرہیزگاروں سے. اب یہ سیکنڈ کریکٹر آ رہا ہے آیت نمبر 30. اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے، تو جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے وہ، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے. کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگی. پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک صاف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے. جیسے سورہ اعراف کی جو ہے آیت نمبر 43 میں بھی کچھ ہے کہ کوئی شخص محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں جاؤ، داخل ہو جاؤ. تو ان کی بھی دراصل کوئی بات ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ ہونے ضروری ہے، یعنی کہ رحمت بھی وہیں پہ آئے گی جب آپ کے عمل صالحہ ہوں گے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے. آیت نمبر 33. کیا یہ اس بات کا انتظار کریں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے، یعنی کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آ جائیں، یا عذاب سے مراد ہے کہ ان کا حکم آ جائے. ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے. ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے جس کی ہنسی اڑاتے تھے، جس نے ان کو گھیر لیا. مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے. یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا. تو رسولوں پہ تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کا کام پہنچا دینا ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ، اختیار، مرضی کی آزادی دی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آزمائش ہونا ممکن نہ تھی. تو ہم اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ باقی، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ باقی دنیا کی تمام مخلوقات جو ہیں ان کو صراط مستقیم دکھایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. صراط مستقیم یہ کہ ایک انگور کی بیل کو پتا ہے کہ میں نے ایسے بیل بن کے چڑھنا ہے اور میرا کام پھل پیدا کرنا ہے، اور اس کے بعد میری ایک ٹائم لمٹ ہے، اور پھر میں نے اتنی فصل دینی اور میں نے ختم ہو جانا ہے. ایک بلی کو پتا ہے کہ میں نے اس طرح زندگی گزارنی ہے. ایک پہاڑ کو پتا ہے، ایک دریا کو پتا ہے. ہر چیز اللہ کی بات مان رہی ہے. صرف ایک جو چیز بات نہیں مان رہی وہ ہم انسان نہیں مان رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادہ، اختیار اور مرضی دی اور دونوں راستے دکھا دیے کہ ان دونوں میں سے چوز کرو. کیونکہ امتحان اور آزمائش یہی ہے کہ جب ہمارے پاس راستے ہوتے ہیں اچھا اور برا، کہ ہم نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے. آیت نمبر 26. ہم نے ہر امت میں میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمام معبودوں طاغوت سے بچو. بس بعد لوگ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بات پر گمراہی ثابت ہو گئی. بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہو. آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرتے ہیں، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے. وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں؟ ضرور زندہ کرے گا. یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مٹی مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. تو ابھی تک ہم نے کتنے احیاء موتی کے واقعے سنے، سورہ کہف میں بھی پڑھا، سورہ بقرہ میں بھی پڑھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مٹی میں ملائے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی دفعہ
پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا تو دوسری دفعہ بھی پیدا کرنے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ صاف کر دے, اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹ ہونا جان لیں. ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ کن فیکون, کہ ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے. اب جن لوگوں کے نزدیک قیامت کا آنا کتنا بھی مشکل یا ناممکن ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسے زمین اور آسمان ڈھانے کے لیے مزدوروں, کچھ مشینری, کچھ مستریوں یا کچھ آلات کی ضرورت نہیں ہے. اسے تو صرف کن کہنا ہے, اور کن کہنے سے, پلک جھپکنے سے قیامت برپا ہو جائے گی. سورہ نحل کی آیت نمبر 77 ہے جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے. قیامت کا معاملہ پلک جھپکتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقعہ ہو جائے گا. اسی لیے آج اہتمام کر لیں اعمال صالحہ کا. آیت نمبر 41. اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا, ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دینا دنیا میں عطا فرمائیں گے, اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے. یعنی کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی, اور ہجرت کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن, اپنے رشتہ دار, اپنے دوست اور اپنا علاقہ چھوڑ گئے, اور ایسی جگہ چلے گئے جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے. اور جس طرح ان مہاجرین کے بارے میں آتا ہے کہ جو اپنی قوم کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر ہجرت حبشہ کر گئے, اور ان کی تعداد عورتوں سمیت 100 یا اس سے زیادہ تھی, جن پر حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت رقیہ بھی شامل. تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر جب مہاجرین اور انصار کو وظیفے مقرر کرتے تھے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرماتے تھے, یہ وہ ہے جس کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا, اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قیامت کی تیاری کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہجرت کا اتنا ثواب ہے, جہاد کا اتنا ثواب ہے, اپنے نفس سے لڑنا, اپنے آپ کو برائی سے روکنا, یہ بھی بہت بڑا جہاد. آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے, کاش کے لوگ اسے واقف ہوتے. آیت نمبر 42. وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا, اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے. آپ سے پہلے ہی بھی ہم انسانوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے. بس اگر تم نے نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو, دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ. یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں, شاید کہ وہ غور و فکر کریں. بدترین داؤ پیش کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دے, یا ان کے پاس ایسی جگہ کا عذاب آ جائے جہاں انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو, یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے, یا کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے, یا انہیں ڈرا دھمکا کے پکڑ لے. بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت انتہائی رحم والا ہے. بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اچھا چلو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر بھاگیں, زمین گول ہے, گول گھوم کے پھر واپس آ جائیں گے. اچھا چلیں یہاں سے ہم کو جٹ طیارہ لے لیں, ہم یہاں دنیا سے کسی اور گلیکسی میں چلے جائیں, تو اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی موجود ہے. آیت نمبر 48. کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ دیکھیں پہاڑ کتنا سخت ہے, کتنا بڑا ہے, لیکن وہ بھی کیا کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے. اس کا بھی سایہ بنتا ہے, وہ سجدہ کرتا ہے. آپ اسی طرح دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں وہ کیا کر رہی ہیں, وہ اللہ کے ہاں سجدہ ہی کر رہی ہیں. اب یہ جو آیت ہے مکی دور کے آخری زمانے کی ہے کہ مخالفین آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے پیغمبر کے خلاف یہ کیسی سازشیں کر رہے ہیں, ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اور جیسے آیت نمبر 18 میں اب آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان اور جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا سایہ ایک طرف جاتا ہے, اور جب غروب ہوتا ہے تو وہی سایہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. ہر وہ چیز جس کا سایہ دائیں بائیں گزر رہا ہے وہ عاجزی کر رہا ہے, لیکن ایک انسان ہے جس کو جھکنے کی توفیق نہیں. ٹھیک ہے جی, ایک انسان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنے آرگومنٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ وہ جو پہاڑ ہیں جو خود نہیں جھک سکتے پر ان کا سایہ جھک کر بتا دیتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے سامنے عاجز ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجز اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جھکنے والا جو ہے وہ بنائے. تو دنیا کی جو ہر چیز ہے وہ اللہ کے آگے سربسجود ہے, یعنی کہ عاجزی کا اظہار کر رہی ہے. یقیناً آسمان زمین کے کل جاندار تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے, اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں, اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ, معبود تو صرف وہی اکیلا ہے, بس تم سب صرف
میرا ہی ڈر رکھو. اب یہ دو معبود کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر زمین اور آسمان کے دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا. جیسے آپ دیکھ لینا کہ اگر ایک گھر کے دو ایڈمنسٹریٹر ہوں تو کیا ہوگا؟ ایک یہ حکم دے گا کہ نہیں تم نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے وہ کام کرنا ہے. تو جس کو ایک اور جگہ بڑی اچھی جگہ بیان کیا گیا تھا، کئی متفرق خداؤں کی بجائے ایک خدا زیادہ بہتر نہیں. تو سب کائنات کا جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہی بہت پیارے طریقے سے ایڈمنسٹریٹ اس پوری کائنات کو کر رہا ہے کہ کوئی آربٹ میں چاند ستارے اپنے اپنے آربٹ میں جا رہے ہیں، کوئی کسی کے اوپر گر نہیں رہا، کوئی ایکسیڈنٹ کوئی چیز ایسی نہیں ہو رہی. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کی عبادت لازم ہے. کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں. اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی طرف نالائے فریاد کرتے ہو. انہی کے مطلب ہے کہ جب بھی ہم نے آنا ہے، جب سب نعمتیں بھی اللہ کی عطا کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت بھی آ جاتی ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے. آیت نمبر 54. اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن انسان کتنا ناشکر ہے کہ جیسی وہ پریشانی دور ہوتی ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخرکار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا. اب یہ تھا کہ لوگوں نے جو تھے نا فوت شدگان کو جو تھا ان کو اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دے دیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ آستانے یا نظر و نیاز آپ دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فوت شدگان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیارات نہیں دیے، بلکہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل میں گھٹنے لگتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں، آج ہمارے یہاں بھی ایسے ہے کہ ایکچولی عرب کے جو بعض قبیلے تھے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ تو ظلم کی بات ہے کہ اللہ کی ایک کو اولاد قرار دیتے ہیں، اور جب یہ اولاد مونس ہو تو اس کو اپنے لیے پسند نہیں فرماتے اور اسے اللہ تعالیٰ کے لیے پسند فرما رہے ہیں. سورہ نجم میں ہے کہ تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے. اور یہاں فرمایا تم تو یہ خواہش کرتے ہو کہ بیٹے ہو بیٹی نہ ہو. ایسے نہیں ہے. آپ میں سے کون، سب میری بہنیں اس سلسلے میں آؤں گی کہ جب ہم الحمدللہ کوئی پریگننٹ ہوتا ہے اور جب وہ جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے تو اگر بیٹا ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ جی ماشاءاللہ جی مبارک ہو جی بیٹا ہے، اور بیٹی ہو تو اس کو آخری دم تک بتایا نہیں جاتا. ایسے ہی ہے. اور جب بیٹی پیدا بھی ہوتی ہے تو ہم ایسے شرمندہ کسی کو بتا رہے تھے وہ جی وہ میری نا بیٹی ہوئی ہے تیسری بیٹی ہو گئی. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے افضل ترین شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں ہی، ان کی جو بیٹیوں ہی سے نسل چلی. بیٹے تو بہت شیر خوارگی میں وہ فوت ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح کا کرتے ہیں. اور یہ طریقہ آج بھی ہے ہمارے پاس ہے کہ جب بیٹی کی خبر سنتے ہیں تو ہمارے بھی چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. مجھے ایک امی کی فرینڈ یاد آ رہی ہیں، ان کی کوئی چوتھی بیٹی ہوئی نا پیدا، تو امی مبارکباد دینے گئی تو وہ بیٹھی ہوئی، میں بھی ساتھ تھی ان کے. تو امی جا کے نا بھی چپ کر کے بیٹھی، اب انہوں نے کہا ہے میں کیا مطلب دوں، اب 4 بیٹیاں ان کی ہو گئی ہیں. تو بڑے خوشی نا بڑے خوش ہو کے کہتی میں نے اللہ سے بہت اچھا کچھ مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی اچھا عطا فرمایا، اللہ تیرا بہت شکر ہے. اب دیکھیں یہ رویہ جب آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو نیا بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بیٹی پیدا ہونے والی، وہ اس بیچارے کو، اس کو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو قبول ہی نہیں کر رہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اتنا خوشی اس کا اعلان کریں کہ بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو جب ہم اس بچی کو ایک انوانٹیڈ کا لیبل دے دیں گے تو پھر مجھے بتائیں کہ اس کا کریکٹر، اس کی سائیکولوجیکلی اس کی تربیت کیسے ہوگی جب وہ شروع میں سوچے گی کہ میں انوانٹیڈ ہوں، میں بیٹی تھی، مجھے میری پیدائش کو پسند ہی نہیں کیا گیا، میری پیدائش کو سیلیبریٹ ہی نہیں کیا گیا. آیت نمبر 59. اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے. کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں. آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے. اللہ کے لیے بہت ہی بلند صفت ہے، بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے. اگر لوگوں کے گناہ پہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر لیتا تو روئے زمین پہ ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، اور جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں. ان کے لیے خوبی ہے، نہیں دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یہ دوستوں کے پیش رو ہیں. آیت نمبر 63. اللہ ہم نے
تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے بد اعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو کھول دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کہ ہر چیز کو کلیئر کٹ بتا دیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں لوگوں کے یہ نشانیاں ہیں جو سنیں، انہی کے بار بار اللہ تعالیٰ پانی کی امپورٹنس بتا رہے ہیں، اور پانی کا بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کی ابتدا، زندگی کی ابتدا ہی پانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ چوپائے جو کھاتے ہیں، آیت نمبر 66، تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے، ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سستا پچتا ہے۔ اب کتنی زبردست بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوپائے، آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی زبردست بات بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی میملز ہیں، جتنے بھی دودھ دینے والے جانور ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ وہ گھاس کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہ گھاس کھاتے ہیں، اور یہ گھاس جب یہ کھاتے ہیں اور جب ان کے معدے میں جاتا ہے تو اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور پیشاب بنتا ہے۔ خون رگوں میں چلتا ہے، دودھ تھنوں میں چلا جاتا ہے، پیشاب اپنے مخرج کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اب دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے، نہ گوبر پیشاب کی بدبو آتی ہے۔ یہ سفید اور شفاف دودھ باہر نظر آتا ہے جو انتہائی، جس کو کہتے ہیں نا زود ہضم ہوتا ہے، یہ جو مدر فیڈ ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ کا نظام ہے۔ آپ وہ جو گھاس، یہ جو جانور کھا رہے ہیں اور اس سے دودھ بنا رہے ہیں، آپ یہ گھاس پکڑیں اور اس کو نچوڑیں، اسے کسی بلینڈر میں ڈالیں، آپ دیکھیں کہ اس میں دودھ نکلتا ہے، اس میں سے دودھ نہیں نکلتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ، آپ وہ دیکھیں نا کہ کس طرح جب ہم وہ دودھ پیتے ہیں، جب اس سے چوپایوں میں سے دودھ نکالا جاتا ہے، اس کے تھنوں میں سے جب آپ دودھ نکالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسکریٹری سسٹم کی بھی جو سسٹم ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور وہ جو اس کو دودھ چلنے والی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے کہ ان دونوں کے اندر مکس اپ نہیں ہو رہا، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خون علیحدہ بنتا ہے، ویسٹ علیحدہ جاتی ہے، دودھ الگ رکھا جاتا ہے، خون الگ رکھا جاتا ہے۔ آپ یہ غور کریں، یہ کون اتنا بڑا زبردست، یہ جو انسان کا جسم یا جانوروں کا جسم ہے، اس کی میکانزم کو کس طرح سے اس کو چلا رہا ہے کہ کوئی چیز کسی کے اندر مکس اپ نہیں ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 67، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، عمدہ روزی بھی، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، اس لیے اس میں تو بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اب یہ یہاں پہ جو سورہ نحل جو لفظ آیا جا رہا ہے وہاں پہ بات جاری ہے، وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ إِنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ آیت نمبر 68، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹہنیوں میں اپنے گھر، چھتے بنا، اور ہر طرح کے میوے کھا، اور اپنے رب کے آسان راہوں پہ چلتی پھرتی رہے، اور ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا نشان ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں شہد کی مکھیوں کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے سورہ نحل جس پہ ہے، اور شہد کی جو مکھیاں ہیں ان کی ایوریج لائف جو ہے نا، کہتے ہیں 6 ویکس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پریزرویٹو ان کے اندر ایسا اتارا ہوا ہے کہ 2000 سال تک جو ہے شہد جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کرتے تھے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شہد کی مکھی کو بھی وہی کی گئی، یعنی کہ اس کو بتایا گیا کہ شہد کیسے بنانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں جو پھلوں کا رس چوستی ہیں وہ سارے کا سارا شہد نہیں بنتا، اس کا 1/3 شہد بنتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھلوں کو رس لینا پڑتا ہے، اور 1 پاؤنڈ شہد کے لیے آپ کے جو جار میں آ جاتا ہے وہ 20 لاکھ پھولوں کا رس ہوتا ہے۔ اس کے لیے مکھیاں تقریباً 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہیں، 30 لاکھ بار اڑ کر جاتی ہیں، اور پھر جوس لا کے شہد بناتا ہے، اور اس میں ان کو تقریباً 50,000 میل کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ آپ رکھیں کوئی کاریگر کہ 1 پاؤنڈ شہد بنانا ہے، اس کو پیٹرول ڈالیں کہ بھئی تم نے 50,000 کی ٹریولنگ کرنی ہے، اور پھر تم نے اس جگہ پہ جانا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا ٹریننگ سینٹر نہیں ہے جہاں مکھیوں کو داخلہ دے کے ٹریننگ کی جا سکے بھئی شہد بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی ان شہد کی مکھی کو بتایا کہ تم نے شہد کیسے بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھتا بنانے کا طریقہ سکھایا، پہاڑوں، درختوں
میں وہ چلتی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ جب رس لینے جاتی ہے تو وہ ایک خاص فلائٹ پر جاتی ہے, ایک خاص ہائٹ تک اڑتی ہے. اس کا دماغ پن کے سرے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, یعنی کہ اتنے چھوٹے دماغ کے اندر یہ اتنا بڑا کام کرتی ہے. حیران کن ہے, امیزنگ. یہ اپنی خوراک بھی لیتی ہے اور رس کے ساتھ ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اس سے شہد بنتا ہے. مکھیاں 3 طرح کی ہوتی ہیں, ایک ملکہ مکھی, دوسری ورکر مکھی اور پھر نر مکھی. ان سب کو انہوں نے اپنی جاب جو ہے انہوں نے اپنی کام بانٹے ہوئے ہیں, ٹیم ورک سے کام کرتی ہیں, ہر ایک ذمے جو کام ہے وہ اپنا وہی کام کرتی ہے. ملکہ مکھی کی تابع ہوتی ہیں ورکرز مکھیاں, اور وہ صرف اسی کے حکم کے مطابق کام کرتی ہیں. کام کرنے والی مکھیاں جو ورکر مکھیاں ہوتی ہیں وہ چھتا بنانے اور اس کو مینٹین کرتی ہیں. پھلوں کو چوسنے وغیرہ کا کام کرنے کے لیے ایک علیحدہ گروپ کی مکھیاں ہیں, یعنی کہ ان کا آپس میں کام تقسیم ہوتا ہے. وہ سب ایک ہی کام پہ نہیں نکلتی, کوئی چھتا بنا رہی ہے, کوئی رس لا رہی ہے اور کوئی رس کو پیک کر رہی ہے. آپ دیکھیں چھتے کو بھی دیکھیں, بی ویکس آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بہت سے سیلر ہوتے ہیں. حیرت انگیز کی بات ہے کہ یہ چھتا بیچ سے شروع ہوتا ہے, یعنی کہ 4 کونوں سے بنتا ہے اور ایک جگہ پہ آ کے مل جاتا ہے اور یہ 6 کونوں والا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اگر یہ چوکور ہوتا تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو قرآن میں لفظ ثمرات آتے ہیں, یعنی کہ پہلے چھتا تعمیر ہوتا ہے, پھر مکھیاں کھانے کی تلاش میں جاتی ہیں اور ایسے ایسے پھلوں سے سب لے کے آتی ہیں جن کی شکلیں تک ہم نے نہیں دیکھی ہوتی. اب ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ جب وہ رس چوستی ہیں تو ایک خاص قسم کا راستہ ڈائریکشن اختیار کرتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ چھتے کی طرف واپس آ جاتی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی انفارم کرتی ہے. یعنی کہ الٹراسونک لہروں سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ جو ہوتی نا شہد کی مکھی زگ زیگ ڈانس کرتی ہے, جو دراصل 8 کا جیسے لکھا جاتا ہے نا, 8 کا ہنسا جس طرح لکھا تھا ہے اس طرح یہ موو کرتی ہے. سورج اور ایک زگ زیگ راستہ بناتی ہیں اور راستہ پھر دوبارہ تلاش کر کے اپنے چھتے پہ واپس آ جاتی ہیں اور کہیں نہیں جاتی. اب یہ جو ان کو ڈسٹنس بتانے کے لیے جسم کے نیچے حصے میں اور پھر یہ اپنے علاوہ اپنے دوسرے مکھیوں کو بھی بتاتی ہیں, یعنی کہ اتنی ویل وشر ہوتی ہیں کہ وہ اپنی مکھیوں کو اپنی اس الٹراسونک ویز کے ذریعے بتا دیتی ہیں کہ میں اس پھول کا رس چوسا ہوں, تم مت جاؤ, ڈونٹ ویسٹ یور انرجی, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ویل وشر ہوتی ہیں اور کتنا انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی میں یہ پھول کا رس چوسا ہوں, تم کسی اور جگہ ہو جاؤ, اور وہ دوسری مکھی کو نہیں جانے دیتی. اور اس طرح شہد کے اندر وہ زہر بھی نہیں جانے دیتی. اور اس طرح پوزیشن میں آپ دیکھیں کہ چھتے میں 80,000 مکھیاں ہوتی ہیں اور ایک انتہائی ڈسپلن کا مظاہرہ کرتی ہیں. ہم تو چند سو لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت, جس وقت ہم تھوڑے سے لوگ بھی کسی جگہ جمع ہو جائیں تو آپ دیکھیں کتنا شور اور کتنی اور آوازیں, مطلب کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے ہمارے اندر. اور آپ چھتے میں دیکھیں کہ 80,000 مکھی ہیں اور کہتے ہیں کہ ملکہ مکھی دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور صرف اتنا راستہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک مکھی گزر جاتی ہے اور وہ ہر مکھی کو اس کے اندر آنے جاتی ہے. ہر مکھی جو ہوتی ہے اس کو ملکہ مکھی دیکھتی ہے, اس کے سامنے سے وہ کراس کر کے جاتی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں جو ورکر مکھیاں جو چھتے میں ہوتی ہیں وہ چھوٹی مکھیوں کے منہ ڈالتی ہیں اور پھر اس میں پانی کی طرح اپنی پانی سے اس کو ویپوریٹ کرتی ہیں اور پھر جب وہ گاڑھا ہو جاتا ہے وہ چھتے کے سیل میں اس کو ڈال دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جوس لا رہی ہیں اور پھر مخصوص مکھیوں کے منہ میں ڈال رہی ہیں اور وہ ہوا میں اڑا کے اس کو تھک کر رہی ہیں اور پھر دوبارہ منہ میں لیتی ہیں اور منہ کے اندر جو مادے ہوتے ہیں وہ اس میں شامل کرتی ہیں اور چھتوں کے ڈبوں میں سیل کر دیتی ہیں. اور کچھ مکھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیکٹیریا چھتے میں نہ پیدا نہ ہونے دیں اور وہ حفاظت کرتی ہے. تو شہد کی مکھی کا 1 پاؤنڈ شہد حاصل کرنے کے لیے اس کو 55,000 پھولوں کا رس اس کو چوسنا پڑتا ہے. زندگی میں 1 مرتبہ شہد کی مکھی چائے کی چمچ کا 12واں حصہ شہد بناتی ہے اور وہ ہم چمچ کا 12واں حصہ جب ہم چمچ نکالتے ہیں نا ڈبے میں سے تو اس کو ہم شیلف میں یا سنک میں ویسے ہی چھوڑ کر اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس شہد کو بنانے میں ایک مکھی نے پوری زندگی لگا دی, ہم نے اس کو بہانے میں ذرا دیر نہیں. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس میں زہر بھی نہیں مکس کرنے دیتی, یعنی کہ اتنا حفاظت کا زبردست انتظام ہوتا ہے. اور شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خون پیدا کرتا ہے, دل, دماغ اور پھیپھڑوں کے لیے, جگر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, جسم کے مختلف جراثیم کو ختم کرتا ہے, خون کو صاف کرتا ہے, جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے, پیٹ کی بیماریوں کے لیے مفید ہے. اور
آپ دیکھیں کہ مکھی کا ڈنگ بھی بڑا فائدے کی چیز ہوتی ہے, اسے دعا بنتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تندرستی کی 2 چیزوں کو پکڑ لو, قرآن اور شہد. قرآن روح کی غذا ہے اور شہد آپ کے جسم کی غذا ہے. شہد کی مکھیوں سے جو چیزیں ہمیں لرن کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہ ٹوٹل اللہ کی اطاعت کرتی ہیں. جس کام کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں وہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتی. ان کی زندگی کا مقصد شہد بنانا ہے, وہ ساری زندگی شہد بناتی ہیں اور اپنا وقت پورا کرتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ شہد کی مکھیاں کیا ہیں, دوسروں کے لیے انتہائی نفع بخش ہیں, پروفیٹیبل ہے. یعنی کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ مکھی بیٹھ کے خود شہد کھا رہی ہو, وہ شہد بنا رہی ہے ہم انسانوں کے, تو وہ دوسروں کے لیے نفع پہنچا رہی ہے. بڑی بیوٹیفل فرض شناس ہیں, انتھک محنت کرتی ہیں. پھر کیا ہے, ان کے اندر کام کی بہترین تقسیم اور طریقہ کار ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہماری خدمت کرتے کرتے بیچاری ختم ہو جاتی ہیں, اور ہمیں ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم شہد استعمال کرتے. کبھی یہ خیال آیا کہ کسی مکھی نے کتنا بڑا کام کیا اور کتنے احسن درجے کا کام کیا. پھر مفید کام, انسانوں کی کوئی فیکٹری اتنا زبردست لیکوڈ, ایسا زبردست شہد نہیں بنا سکتی جو یہ کام اپنی پوری زندگی قربان کر کے یہ مکھی ہمارے لیے بناتی ہے. اور ہمیں اس شہد کی مکھی سے ہمیں بھی سبق حاصل رکھنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بھی نفع مند ہو دوسروں کے لیے. ہم بھی دوسروں کو اپنے ٹائم کا خیال رکھیں, وقت ضائع نہ کریں, فرض شناس ہوں, زندگی کا مقصد ہماری زندگی میں کلیئر کٹ ہو کہ کیا ہے. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جانوروں کو بھی الہام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب کہتے ہیں کہ سارے کیڑے مکوڑے جو ہیں جہنم میں, لیکن شہد کی مکھی جو ہوگی سیدھی جنت میں جائے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے عمدہ چیز شہد جو مکھی کے تھوک سے ہے, اور سب سے عمدہ کپڑا ریشم جو ایک ریشم کے کپڑے کے تھوک سے ہے. آیت نمبر 70, اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے, پھر تمہیں فوت کرے گا. تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ. بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے, بے شک اللہ دانا اور توانا ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان فزیکلی اب ایک اس کی ایج ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, اور بعد اوقات عقل بھی معوف ہو جاتی ہے, اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضدیں کرنے لگ جاتا ہے, جسے ارذل عمر کہا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارذل عمر سے پناہ مانگتے تھے, اور اسی آیت کو وسیلہ بنا کے ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ارذل عمر سے بچائے. یہ وہ عمر ہے جو ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں, اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کہ ایک عمر کی حد میں آ کے وہ بچے بن جاتے ہیں, بار بار ضد کرتے ہیں, ان کو آپ جو مرضی لاجک سمجھاؤ وہ نہیں سمجھتے. ایسے ہی ہے نا چھوٹے بچوں کی طرح, نہیں مجھے یہ چاہیے, مجھے دادا جان یاد ہے اپنے, پھر یاد آ گئے کہ ایک عمر میں حصے میں نا انہوں نے میرے ڈیڈی کو شکایت لگائی کہ تیری بیوی نا مجھے انڈے نہیں کھلاتی. تو ڈیڈی نے اتنے بوائل ایگز چلا کے نا دادا جان کے پاس رکھ دیے کہ لے جی ابو جی آپ انڈے کھائیں. اب بات یہ نہیں تھی, بس ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی تو وہ بیٹھ گئی کہ وہ یہ نہیں. تو کسی چیز کا, اور مجھے آخری ٹائم کو سمجھ آتی تھی کہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ نہیں کپڑے پہنے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ارذل عمر تک پہنچائے کہ جس عمر میں جا کے ہمیں اپنا ہوش اور ہاتھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے پھرتے لے کے جائے, کسی کا محتاج نہ کرے, اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرے, لا الہ الا اللہ. آیت نمبر 71, اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پہ روزی پر زیادتی دے رکھی ہے. بس جنہیں زیادتی دی گئی وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی, اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے, اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی. کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدر کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے, ایک غلام ہے دوسرے کی ملک کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا, اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے, جس میں وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے. اور کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ بات کہتے ہیں غلام اور آزاد کی مثال یہ ہے کہ پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مشرقین مثالیں دیتے تھے کہ بادشاہ سے ملنا ہو
تو اسے کوئی کام ہو تو کوئی براہ راست بادشاہ سے نہیں مل سکتا تھا، پہلے بادشاہ کے مقربین سے رابطہ کرنا پڑتا تھا، تب کہیں بادشاہ سے رسائی ہوتی تھی۔ اسی طرح اللہ کی ذات بھی بہت اعلیٰ اور اونچی ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے وہ کہتے تھے، لوگ یہ بہانہ بناتے تھے کہ ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا ان بزرگوں کا وسیلہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کو اپنے پر قیاس مت کرو، نہ اس قسم کی مثالیں دو، وہ تو واحد ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ بغیر کسی ذریعہ کے رائے کے حالات اور ضروریات سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اور بات کہتے ہیں کہ یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے، پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد، تو کہا جا رہا ہے یہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہی بات بتائی جا رہی ہے مومن اور کافر کے لیے کہ پہلا کافر اور دوسرا مومن، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور پتھر کی ایک مورتی یا قبر کی ڈھیری، نعوذ باللہ، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس طرح مثالوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 76، پارہ نمبر 14 سورہ نحل، اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پہ اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتے ہیں وہ اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہے جسے آنکھ کا جھپکنا، بلنک آف یور آئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ آپ کو پتا ہے انسان ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جب بچے کی صورت میں ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور بڑی دیر تک وہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے۔ آپ کائنات کی کوئی بھی چیز لے لیں، جیسے ہی کوئی پیدا ہوتی ہے وہ ود ان کچھ ڈیز وہ ان کے اندر انڈیپینڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ چوزوں کو دیکھ لیں، آپ درختوں کو دیکھ لیں، جیسے پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے جلدی، آپ باقی آپ دیکھ لیں دنیا کے جتنے بھی جانور، ان کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک انسان کا بچہ، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کان، آنکھ اور دل بنائے، یہ ہدایت کے دروازے ہیں، ان کو اگر آپ ہدایت کے لیے استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ہدایت دے گا، اگر آپ ان کو نافرمانی کے لیے استعمال کریں گے تو پھر آپ گمراہی میں گر جائیں گے۔ آیت نمبر 79، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کے فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور کامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ کسی مثالوں سے ایگزامپل سمجھاتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی۔ آپ نے دیکھے پرندے کیسے فلائٹ لیتے ہیں؟ کبھی آپ دیکھتے ہیں ایسے دو تین اپنے پر پھڑاتے ہیں اور پھر ایک دم ایک لمبی فلائٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ ہم اور آپ ذرا اڑ کر دکھائیں، نہیں اڑ سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ آیت نمبر 80، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دی، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روحوں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی۔ اب یہ ساری اللہ تعالیٰ جانوروں کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کی اون، ان کی کھالیں، ان کا خون، اور ان کا خون نہیں، ان کا گوشت اور ان کا ہم دودھ استعمال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 81، اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے، لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے۔ یعنی کہ دو قسم کے آپ کے لباس ہوتے ہیں، ایک لباس وہ ہوتا ہے جس وقت جو میں نے اور آپ نے پہنا ہوا ہے جو ہمیں گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اور ایک وہ لباس ہوتا ہے جس کو ڈھال کہتے ہیں، لوہے کی زریں ہوتی ہیں جو جنگوں میں پہنی جاتی ہیں، اور وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ، پھر بھی اگر یہ منہ موڑے تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور جب مشرقین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ بس وہ انہیں جواب دیں گے تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ سورہ یونس میں آتا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان میں اللہ کافی گواہ ہے، ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ آیت نمبر 87، اس دن وہ سب عاجز ہو کے اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اور جس دن ہم
ہر امت میں انہی میں سے انہی کے مقابلے پہ گواہ کھڑے کریں گے، تجھے ان سب پہ گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی جو خصوصی کریکٹرسٹکس یہاں پہ 4 یہاں پہ گن کر بتا دی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی قرآن جو شافی ہے، پھر کیا ہے، ہدایت ہے، پھر رحمت ہے، خوشخبری ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ 3 باتوں کا حکم دے رہے ہیں اور 3 باتوں سے روکا جا رہا ہے۔ اس کو وہی بات ہے، ٹائم اجازت نہیں دے رہا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کن 3 باتوں کا حکم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کن 3 چیزوں سے منع کر رہا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے اور تم نصیحت حاصل کرو۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہی چیزیں انسان کے حقوق العباد، ایک اچھے معاشرے کی پہچان ہوتی ہے کہ جس معاشرے میں بہت امن ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات ہوتی ہے عدل، برابری، عدل و انصاف۔ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیں۔ اور پھر آگے احسان کا حکم دیا، احسان کا لفظ حسن سے ہے، احسان عدل سے بھی آگے ہے، اس کا ایک مطلب تو حسن سلوک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، معاملہ کیا جائے اور بہترین معاملہ کیا جائے، اور پھر عفو اور درگزر کا معاملہ ہے، معاف کر دیا جائے، پھر ایذا نہ دی جائے، یہ سارا کچھ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ احسان میں اخلاص عمل اور حسن عبادت بھی آ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ احسان کو اس طرح بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ عبادت میں حسن، اور اگر یہ کیفیت تم میں نہ آئے تو کم سے کم یہ یاد رکھو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی، رشتہ داروں، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ بار بار رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی سے، قرابت داری سے مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں مال میں برکت ہو جائے یا عمر میری بڑھ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، صلہ رحمی والوں کا خیال رکھو۔ اب یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ بتا کے پھر 3 چیزوں سے منع کر ہے۔ کون سی؟ ایک ہے فحشا، بے حیائی، کیونکہ بے حیائی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا سراسر خیر ہی لاتا ہے۔ جب حیا باقی نہیں رہتی تو انسان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ حیا اور ایمان 2 ساتھی ہیں، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا پورے کا پورا، حیا ایمان ہے اور ایمان بہشت میں لے جائے گا، بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم کا مجرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواری دوشیزہ سے بھی بڑھ کر حیادار تھے۔ تو فحاشی خواہ کردار کی ہو، لباس کی ہو، گفتگو کی ہو، کسی طور پہ پسندیدہ نہیں۔ اور دوسری کس چیز سے روکا گیا؟ برائی سے، ہمیں ہر طرح کی برائی شامل ہے، ہر کام جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اور تیسرا بغی، یعنی کہ ظلم اور زیادتی، ایسا جرم اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے جو آپ زیادتی کا کریں گے، حد سے بڑھ جائیں گے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، آیت نمبر 91، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ جب تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اب یہاں پہ قسموں کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے جو کسی عہد و پیمان کیا جاتا ہے اور اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، اور دوسری قسم انسان اپنے طور پہ کسی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ تو یہاں مراد یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے اس قسم کی جا رہی ہے کہ جس میں مومن اللہ کو ضامن بنا کے قسم کھاتا ہے، اب اسے نہیں توڑنا بلکہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے جس پہ تم نے قسم کھائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، یعنی کہ قسم کے خلاف میں ہے، تو بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا۔ اب آگے اتنی پیاری مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ سمجھ نہیں آتی کتنی، اور پھر بھی انسان ایسا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ 92، اس عورت کی طرح
نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا ہو، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزماتا ہے، یقین اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اب اگر آپ نے سوت کسی کو کاٹتے ہوئے دیکھو نا تو بڑی مشکل سے سوت کاٹا جاتا ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر اپنی قسموں کو توڑتے ہیں تو وہ ایسے جیسے سوت کو آپ نے کاٹ ڈالا ہو، یعنی کہ اتنی محنت کو برباد کر دیا ہو۔ آیت نمبر 93، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جس سے چاہے ہٹا دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کرو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے، یعنی کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں ہم جو کام کریں گے۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے، تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، اب یہاں پہ دیکھیے برابری ہے، ایمان کی حالت میں عمل کے سلسلے میں مرد اور عورت جو بھی عمل کریں گے اس میں یہ نہیں ہے کہ مردوں کو زیادہ ثواب ہے، سب کا ثواب برابر ہے عمل کے حساب سے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، ان کا نیک عمل کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ کہ جب ہم قرآن پڑھیں، اگرچہ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ ہمیں سب امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تلاوت کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ جب ہم نیک عمل خاص طور پہ قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں تو شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے، اس کی ایکسٹریم اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح آپ کو بھٹکا دے۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور متلقن نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر یقیناً ہے جو اسے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی بشارت ہو جائے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہا ہے اجمی ہے، یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا قرآن کا معجزہ، عرب میں اس شخص کو اجمی گونگا کہتے تھے جو فصیح اور بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہوتا تھا، اور غیر عربی کو بھی اجمی کہا جاتا تھا کہ اجمی زبانوں کی فصاحت اور بلاغت میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آیت نمبر 104، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پہ جبر کیا جائے، اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کہ کھلے دل سے کفر کرے ان پہ اللہ کا غضب ہے، انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر، جن کی آنکھوں پہ اللہ نے مہر کر دی، یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا، صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا ہے اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ ایکچولی یہ وہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے مال جائیداد سب چھوڑ کے حبشہ یا مدینہ پہ انہوں نے ہجرت کر لی تھی۔ آیت نمبر 111، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پہ متلقن ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ کوئی اور کسی کی حمایت میں آگے نہیں آئے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ کوئی اور، بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے، بیٹا ماں باپ سے، خاوند بیوی سے بھاگے گا، ہر شخص کو صرف اپنی فکر پڑی ہوگی۔ سورہ عبس میں آتا ہے ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جس سے مشغول رکھنے کے لیے کافی ہوگا، یا اپنے احباب اور اقربا سے اسے بے نیاز کر دے گا۔ آیت نمبر 112، اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھا دیا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ اکثر اسکالرز نے اس بستی کو، اس قریہ کو مراد مکہ لیا گیا ہے،
یعنی کہ اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مزر قبیلے پہ اپنی سخت گرفت فرما اور ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں بھی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے امن کو خوف سے خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا تھا، حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا، وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اسے کھاؤ، اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ آگے آتا ہے تم پر صرف، اب یہ جو میں آیت پڑھی ہوں 115، یہ آیت اس سے قبل 3 مرتبہ گزر چکی ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں، اور یہاں پہ چوتھی دفعہ آ رہی ہے کہ تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت جس پہ اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا جاتا ہے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو، نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بہت ڈیٹیل سے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کیوں حرام ہے، میڈیکلی بھی اور اسپرچولی بھی۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو، یہ حلال اور یہ حرام ہے کہ اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھ دو، سمجھ لو اللہ تعالیٰ پہ بہتان بازی کرنے والا کامیابی سے محروم ہی رہتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ اب یہ ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ملا، یہ ہماری اندر اتھارٹی ہے کہ ہم اس چیز کو حلال اور حرام کر سکیں۔ انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہودیوں پہ جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانا جگہ میں اونٹ ذبح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زمانہ جاہلیت کی بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتلایا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی؟ لوگوں نے اس کی بھی نفی کی، تو آپ نے سائل کو نظر پوری کرنے کا حکم دیا۔ اسے معلوم ہوا کہ بتوں کے ہٹائے جانے کے بعد بھی غیر آباد آستانوں پہ جا کے جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ اور پھر یہ جو ہم نعوذ باللہ یہ جو خام اپنے پیروں فقیروں کے مزاروں پہ جا کے ہم لوگ نظر چڑھا دیتے ہیں۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے گا پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مسلم تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجا دی تھی۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں، ملت ایسا دین جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دیا گیا ہو، اور ہم کس کی پیروی کریں؟ ملت ابراہیمی کی جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ضروری کی گئی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا گیا، اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن بڑا تعظیم اور عبادت کا ہوتا ہے، اور کرسچنز کے لیے ایک سنڈے کا دن جو ہوتا ہے بڑا عقیدت کا دن ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے پیچھے ہم پڑھا تھا کہ سبت کے دن صرف ہفتے والے دن صرف ان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا کہ شکار نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ اب اس ایک آیت میں 126 والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبلیغ کے اور دعوت کے اصول بتا دیے۔ اب وہ کیا اصول ہیں، اور ان اصولوں کو سننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم نے کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہو تو پہلی تو بات ہے حکمت سے بلانا چاہیے، حکمت سے بلانا چاہیے۔ اور اسی آیت میں دوسری جو چیز آ رہی ہے وہی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور بہترین طریقے سے بلائیے اور پھر بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں جن سے آپ کریں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ آیت نمبر 126، اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچائے گا، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے ہی بہتر ہے۔ سورہ احقاف میں آتا ہے پس ایسا صبر کر جیسے صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ایک اور مقام پہ آتا ہے
پس سورہ فاتر میں آتا ہے پس نہ جاتا رہے تیرے نفس ان پر افسوس کر کر کے. تو صبر کی بہت یہاں پہ اہمیت بیان کی گئی ہے. آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے، آپ صبر کر ہی نہیں سکتے. ان کے حال پہ رنجیدہ نہ ہو جو مکر و فریب یہ کرتے رہے، ان سے اللہ پرہیزگاروں نیکوکاروں کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ ہو، اہل دنیا کی سازشیں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ خاص نوازتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں. اور پھر جیسے غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یاد رکھیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری تکلیف کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے. اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو اور غموں اور تکلیفوں کو، اور جو لوگ صحت کے مسئلوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عنایت فرما دے. آمین ثم آمین. 14واں سپارہ ختم ہو. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.